وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام معصومین کی زندگی کے حوالے سے ہے، تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے معصوم کی تعریف بیان کرتی ہوں. معصوم وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی قسم کا گناہ یا خطا کو انجام نہیں دیتا. پیارے بچوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معصومین کتنے ہیں؟ جی ہاں، بالکل درست، ہمارے معصومین 14 ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے معصوم پیغمبر گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کا نام محمد ابن عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو القاسم اور ابو ابراہیم ہے. اور دیگر آسمانی کتابوں جیسے تورات، زبور اور انجیل میں آپ کو احمد اور فارکلیت کے نام سے یاد کیا گیا ہے. میرے ننھے دوستوں کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ ابن مطلب اور آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب تھی، اور آپ کے القابات میں سے خاتم الرسول، رسول اللہ، نبی اللہ، امین، صادق، طٰہٰ اور یاسین شامل ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول بروز جمعہ عام الفیل 570 ہجری میں مکہ معظمہ میں ہوئی، لیکن اہل سنت کے نزدیک آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر ہوئی. بچوں، آپ لوگوں نے سورہ فیل تو پڑھی ہی ہوگی، لیکن آپ لوگوں کو اس کا واقعہ نہیں معلوم ہوگا. چلیں کوئی بات نہیں، یہ واقعہ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں. عام الفیل وہ سال ہے کہ جب یمن کا بادشاہ ابراہا ایک بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ میں وارد ہوا تاکہ وہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کر سکے. لیکن خداوند متعال کی قدرت سے خدا نے ابابیل نامی پرندے کو کنکریوں کے ساتھ بھیجا، اور ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے اس ہاتھی والے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور اسی سال کو عام الفیل کہتے ہیں. آپ کے پیارے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے 2 ماہ قبل یا ایک اور روایت میں 7 ماہ قبل ہی وفات پا چکے تھے، اور آپ کی شفیق والدہ جناب حضرت آمنہ آپ کی ولادت کے 6 سال بعد یا بعض روایات میں 2 سال اور 6 ماہ کے بعد ہی وفات پا گئیں. اس لیے آپ کی پرورش حضرت عبد المطلب جو کہ آپ کے دادا تھے انہوں نے کی. انہوں نے سب سے پہلے آپ کو ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے ہاں چھوڑا، اور اس کے بعد 5 سال تک حلیمہ سعدیہ نے آپ کو ماں بن کر پالا. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت جیسا عظیم عہدہ 27 رجب 40 عام الفیل کو دیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی. آپ نے اس منصب کو 23 سال تک نبھایا. آپ نے 3 سال مکہ میں مخفیانہ طور پر اور 10 سال مکہ ہی میں علل اعلان لوگوں کو خدا کی طرف بلایا اور بت پرستی سے روکا، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور 10 سال مدینہ میں حکومت کی. آپ نے اپنی زندگی میں 12 خواتین سے ازدواج کیا، جن میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد کہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ تھی. اس کے بعد آپ نے سفدہ بنت زوجہ، عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، زینب بنت جحش، زینب بنت خویلد، ام سلمہ بن عاتکہ، جویریہ بنت حارث، میمونہ بنت حارث اور صفیہ بن احتب تھیں. آپ کی اولاد میں سے آپ کے 3 بیٹے تھے، جن میں عبداللہ، قاسم اور ابراہیم تھے، اور آپ کی بیٹیوں میں سے فقط جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھی، جبکہ اہل سنت کے نزدیک آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا شامل ہیں. پیارے بچوں، اصحاب وہ افراد ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر گرامی کی، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ تبلیغ رسالت کے امور ہوں یا کوئی دوسرے امور ہوں، انہوں نے پیغمبر گرامی کا ہر پل میں ساتھ دیا ہو. جن میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد بن اسود، بلال حبشی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان غسانی، حضرت سہل بن حنیف، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت اویس کرنی، حضرت مالک بن نویرہ، حضرت بریرہ اسلمہ اور حضرت ابو حیثم شامل ہیں.
پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پیغمبر گرامی کے دور میں اس وقت لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور تمام لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس لیے پیغمبر گرامی نے 13 سال مکہ میں لوگوں کو دعوت دی، لیکن وہاں کے لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لہٰذا پیغمبر گرامی کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور پیغمبر گرامی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر ایک اسلامی حکومت کا قیام کیا اور بہت سے لوگ وہاں پر مسلمان ہوئے۔ اور اس کے بعد پیغمبر گرامی نے دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے کفار اور مشرکین سے جنگیں کی، جن میں سب سے زیادہ مشہور جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق، فتح مکہ، جنگ تبوک، جنگ حنین اور جنگ ذات السلاسل مشہور ہیں۔ اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں اور احادیث اور روایات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ دین اسلامی جہانی اور جاویدانی ہے، اور یہی دین تمام ادیان پر غالب ہونے والا ہے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی نے کفار اور مشرکین کے علاوہ بہت سے دیگر ممالک کے حکمرانوں اور بادشاہوں کو خطوط لکھے، جس میں پیغمبر گرامی نے لوگوں کو اور ان کے حکمرانوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی، اور جن میں سے ہرقل قیصر روم، خسرو پرویز ایرانی بادشاہ، بازان بن ساسان حاکم یمن، مکوکس حاکم مصر، نجاشی حاکم حبشہ، حودہ بن علی حاکم یمامہ اور نعمان بن منظر حاکم حیرہ تھا۔ اور جن دو خوش نصیب حاکموں کہ جن کے دل دین اسلام کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، وہ نجاشی اور بازان تھے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر گرامی رحمت للعالمین دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی صفات میں سے ایک مشہور صفت یہ تھی کہ آپ ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ امیر ہوتا یا غریب ہوتا، چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا، سب کے ساتھ آپ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے۔ میرے ذہن میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ آیا ہے اور میں چاہوں گی کہ اپنے ننھے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ پیغمبر گرامی اپنے بہت سے اصحاب کے ساتھ سفر پر گئے، اور راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور تمام اصحاب نے خیمے لگا لیے۔ خیمے لگانے کے بعد تمام اصحاب ایک جگہ جمع ہو گئے اور اپنے اپنے لیے کاموں کو تقسیم کرنے لگے۔ جب کام تقسیم کر چکے تو انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن پیغمبر گرامی کو کہیں نہ پایا، اور کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر گرامی اپنے کاندھوں پر بہت سی لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ تمام اصحاب رسول گرامی کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ ہم تمام اصحاب آپ کی خدمت پر مامور ہوئے ہیں۔ پیغمبر گرامی ایک دفعہ کو مسکرائے اور کہا کہ جب آپ لوگ آپس میں کام تقسیم کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے مجھے بھلا دیا، اور مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ میرے نبی ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے کوئی کام عطا نہ کریں، اس لیے میں نے خود سے ہی جا کر جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر لائیں۔ جی ہاں، پیغمبر گرامی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا شروع کریں اور بہت سے افراد اس میں شامل ہوں تو سب کو چاہیے کہ وہ اس کام میں برابر کے شریک ہوں اور کوئی شخص اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ نہ ہو۔ اور جب بھی ننھے دوستوں، آپ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کام کریں تو ضروری ہے کہ آپ سب اپنی اپنی ذمہ داری کو اور اپنے اپنے کام کو آسان طریقے سے انجام دیں، کیونکہ جب مل کے کام کرتے ہیں تو مل کے کام کرنے سے برکت بھی ہوتی ہے اور خداوند متعال ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اور آخرکار پیارے بچوں، ہمارے پیغمبر گرامی محبوب خدا سید الانبیاء کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، اور ایک یہودی عورت کہ جس کا نام زینب تھا، اس نے جنگ خیبر کے موقع پر آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور اسی زہر کے اثر سے آپ 28 صفر سن 11 ہجری کو مدینہ میں وفات پا گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ اہل سنت کی روایت کے مطابق آپ کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر کو ہوئی۔ آپ کا روضہ مدینہ منورہ میں ہے، اور وہ افراد کہ جو حج اور عمرے کی غرض سے مکہ جاتے ہیں وہ آپ کی زیارت کے لیے مدینہ بھی آتے ہیں اور آپ کے روضے پہ کھڑے ہو کے دعائیں اور مناجات کرتے ہیں، اور یہ وہ در ہے کہ جہاں سے کبھی بھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں پلٹتا۔ تمہارے درمیان ہونے والی باتیں امانت ہیں۔